بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ درس ہے، دوسرا درس ہے۔ تفسیر کبیر نے اسی معنی کے تحت فرمایا ہے، مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مقروض بندے اسی کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ خود بلا رہا ہے۔ اور رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر آؤ اللہ کی طرف۔ بادشاہ مالدار فقراء سے اپنے دروازے بند کرتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے پاس نہ آئیں، لیکن رب تعالیٰ وہ غنی ہے جس کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اور تو بھگاتے ہیں مگر اپنے دروازے کی طرف رب بلاتا ہے، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری بات مانوں گا۔ ایک حکایت ہے، دو بھائی تھے، ایک متقی پرہیزگار، دوسرا فاسق و فاجر بدکار۔ فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے فسق و فجور سے باز نہ آیا، گناہ سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا، اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے گا تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا، ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی۔ گنہگار بھائی نے جواب دیا، میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا میری اسی مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، لفظ اللہ کی خصوصیت ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے، لفظ اللہ چند خصوصیتیں ہیں لفظ اللہ میں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں ہے۔ الف کو گرا دو تو اللہ رہتا ہے، للہ رہتا ہے، الف کو گرا دو، اور وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جنود السماوات والارض، اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو تو لہو کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لہ الملک و لہ الحمد، اگر دوسرا لام بھی گرا دیں تو فقط ہاں باقی رہتا ہے، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے، لا الہ الا ہو۔ جس طرح سے اس کا نام حرف کا محتاج نہیں، حرفوں کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، خدا کے دوسرے اسماء خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر ہے۔ جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بن جاتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ الرحمن کہہ دے یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہیں ہوں گا، مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور لفظ محمد میں قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں۔ اس میں بہت عجیب نکات موجود ہیں، لیکن یہاں بیان کا موقع نہیں، صرف ایک نکتہ عرض کر دوں۔ لفظ اللہ بولو تو یہ ہونٹ ملتے ہیں، اللہ، ہونٹ اللہ۔ لفظ اللہ بولو تو ہونٹ ملتے نہیں، یہ ہونٹ ملتے نہیں، مگر لفظ محمد بولتے نیچے کا ہونٹ اوپر والے سے 2 بار ملتا ہے، محمد۔ معلوم ہوا ان کا نام نیچے کو اوپر والے سے ملانے والا ہے، ان کی ذات مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہے، ان کا نام
ان کا کام بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات انشاءاللہ کسی اور جگہ بیان کی جائے گی۔ الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم رحم سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں دل کا نرم ہونا اور کسی پر مہربانی کرنا۔ عورت کی بچہ دانی کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پہ بہت مہربان ہوتی ہے اور بچہ اس سے انس محبت رکھتا ہے۔ جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، بھائی بھتیجے بھانجے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے کہ ذی رحم کہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ چونکہ دل وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے فضل و احسان فرمانے والا۔ اب رحمان و رحیم کے معنی میں چند طرح فرق یہ ہے کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، رحیم کے معنی خاص پر خاص رحم فرمانے والا۔ دیکھو ہوا، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی، یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبیت یہ سب کو نہ دیے بلکہ خاص لوگوں کو عطا ہوئے۔ ان میں رحم کے معنی کا ظہور ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں دوست، دشمن، مسلمان، کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا، یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے۔ مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم، دشمنوں پر قہر ہوگا تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہے۔ تیسری یہ کہ اسی طرح بڑی بڑی نعمتیں جیسے کہ سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بارگاہ الہی میں عرض کرے خدایا یہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا تو عطا فرما۔ تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم، اس میں سے اس طرف اشارہ ہے اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے، اس میں میری توہین ہوگی۔ اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے، مگر یہ رب تبارک تعالیٰ ہی کی شان ہے، وہ چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے، کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ، بعض کسی واسطے سے عطا فرمائی ہے۔ دیکھو ہم کو جان ملی بغیر ماں باپ کے وسیلے سے، مگر جسم اور جسم کی ضروریات ماں باپ دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی ہیں۔ اسی طرح پانی ہے، ہوا ہے، دھوپ ہے، چاندنی ہے، بغیر کسی واسطے کے عطا فرمائی گئی، لیکن غذا، دوا، لباس بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا۔ بلا واسطے نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان، بلا واسطے کے لحاظ سے رحیم کہا جاتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، جیسے جان ہے، ایمان ہے، عبادت اور نیکیاں، آخرت کی نعمتیں۔ بعض نعمتیں عارضی ہوتی ہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائی گئی ہیں، جو ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسے دنیائی زندگی کی ضروریات۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان، دوسری نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حق تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے اللہ کے نام میں ہیبت تھی، رحمان اور رحیم میں رحمت ہے۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض و معروض کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے۔ ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں شریف میں ایک حکایت لکھی گئی ہے، ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا
اور کچھ سوال کیا، مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط کھوڑا لے کر وہ فقیر آیا، دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا عطا جو تو دے رہا ہے دروازے کے لائق کر، یا دروازہ عطا کے لائق کر ہے۔ یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی بھیک لایا کر، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے دے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں مولا، لیکن تیری غفاری ہماری گناہگاری سے بڑی ہے۔ حق تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی شریعت میں جو نام ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے، اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجویز نہیں کیا جا سکتا، لہذا خدا کو رام یا پرمیشور یا گاڈ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ نام شریعت سے ثابت نہیں۔ ہاں خدا کی صفتوں کو اپنی زبان سے جس طرح چاہے بیان کریں، مثلا اس کو پروردگار یا خدا یا اللہ پاک کہیں، یہ لفظ رب کے نام نہیں بلکہ اس کے صفات کے ترجمے ہیں، لہذا لفظ خدا مالک کا ترجمہ ہے، پروردگار رب کا ترجمہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی بھی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص ہے، ناکارہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جب حضور علیہ السلام معراج تشریف لے گئے، جنتیوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسرے دودھ کی، تیسرے شہد کی، چوتھے شراب کی۔ جبریل امین علی نبی علیہ السلام نے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا، اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو اس عمارت میں 4 کھمبے ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شرابن طہورا جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے فرعون نے خدائی کے دعوے سے پیشتر ایک مکان بنایا تھا، اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعوائے خدائی کیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی تو وہی آئی کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسے قابل، اس کو ہلاک کر دیا جائے، یہ اس قابل ہے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبو دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا
تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل میں زبان پر لکھ لیں تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے۔ میرا خیال ہے ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے چاہیے کہ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیے۔ انشاءاللہ بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے، ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی، میرے کفن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے جواب دیا، قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ پس امید ہے اس ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہا انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بسم اللہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے عمل قائم ہو جائے، اس عمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں نیکیاں لکھی جائے گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے، جو شخص کسی گاڑی میں سوار ہو کر بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے، اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائے گی۔ میرے دوستو، جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے، انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے اس کو نجات دی جائے گی اور اسے شفا حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اسی نشست میں بسم اللہ کی تفسیر ہم بیان کریں گے۔